الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغفور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه الترمذی. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی. پچھلے 2 جمعے سے سب سے بڑی نعمت اولاد کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہے، اور آج اس کا انشاءاللہ خاتمہ رہے گا. کچھ اولاد کے سلسلے میں ہی انشاءاللہ بات ہوگی. اب ظاہر ہے کہ ابتدائی مرحلے کو مختصراً ذکر کیا جا چکا ہے، ابھی جوانی کے مرحلے کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. دیکھیے، جب انسان اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری امنگیں، بہت سے جذبات، بہت شوقیں، تمنائیں اور جوش اور ولولے ہوتے ہیں. ایک جوان کے اندر قوت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ ہر کام مضبوطی سے کرتا ہے، ہر کام قوت کے ساتھ کرتا ہے. 15 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک کا جو زمانہ ہے، تقریباً 25 سال کا عرصہ، یہ زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی زمانہ ہے، سب سے زیادہ اہم زمانہ ہے، سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے، بنیادی عمر ہے. اب نوجوان کو، جو نوجوان ہے جس کی عمر 15 سال سے 40 سال کے درمیان ہے، سب سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو عمر ہے، پیدائش سے موت تک کی جو عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف صاف وارد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ذکر فرمایا کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی گئی. تو 60 سے 70 سال کی جو عمر ہے، اب یہ الگ بات ہے کسی کی کسی وقت بھی موت ہو جاتی ہے، کوئی بچپنے میں مر گیا، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بوڑھا ہو کر مرا، وہ الگ چیز ہے. لیکن عمومی طور پر اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ. اب اس عمر میں اگر مثلا ہم سمجھ لیں کہ 60 سال یا 70 سال سمجھ لیں اپنی عمر، تو 15 سال سے 40 سال کے درمیان کی جو عمر ہے، وہ ساری عمر جتنی 70 سالہ عمر ہے، ان 70 سالہ عمر میں سب سے زیادہ قیمتی عمر.
تو اب سوال یہ ہے کہ ان 25 سالوں میں جن سالوں میں اللہ نے جوانی دی ہے، قوت دی ہے، جذبہ اور شوق دیا ہے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا، نیڈر اور بہادر بنایا، بے جھجک کام جوان کرتا ہے۔ جوان تو وہ کام کر لے گا جو نہ بچہ کر سکے گا نہ بوڑھا کر سکے گا۔ جوانوں پر تو امت کو ناز اور فخر ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس قیمتی زمانے میں ہم کون سے کام کریں کہ اس قیمتی عمر کو قیمتی بنا دیں۔ یہ سوچنا ہے کون سے ہم کام کریں گے کہ اس قیمتی عمر کو وہ کام قیمتی بنا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ پچھلے 2 جمعے کے جو بیانات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں جوانی جس نے دی ہے وہ جس جوانی سے چاہتا کیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جوانی کو دینے والا کون ہے، کس نے قوت دی، کس نے طاقت دی، کس نے ہمت دی، کس نے حوصلہ دیا، کس نے صحت دی، کون سی طاقت ہے جس نے تندرستی دی، کون سی طاقت ہے جس نے جوانی کی نعمت عطا فرمائی، کس نے دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ سب جانتے ہیں اللہ ہی نے دیا، ورنہ کتنے بچے دنیا میں ہیں پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کتنے بچے ماں کے پیٹ میں ہی معلوم ہوا مر گئے، کتنے بچے 2 سال 4 سال 10 سال اور مختلف عمروں میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جوان ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں جوان کیا ہے، یہ نعمت جوانی کی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں جو ہمیں یہ نعمت، کوئی بھی نعمت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، نہ انسانوں میں، نہ جناتوں میں، نہ فرشتوں میں۔ جب ان تینوں مخلوقات میں کوئی طاقت نہیں تو اور دوسری مخلوقات میں ممکن ہی نہیں۔ جب انسانوں میں بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے انہیں بڑے بڑے معجزے دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور سب سے بڑے نبی ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو جوانی عطا کر دیں، کسی کو زندگی عطا کر دیں، یہ صرف اللہ کا کام۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ہم اللہ ہی سے معلوم کریں گے کہ اللہ اس کو کیا چاہتے ہیں یہ جوانی دے کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جوانی اللہ کی عبادت میں لگے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کب؟ بڑھاپے میں، بچپنے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں۔ کب عبادت کریں؟ کیا بچپنے میں عبادت اللہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ چاہتے ہیں کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، مسجد جانا مشکل ہو، اس کو تسبیحات پڑھنا مشکل ہو، نماز اور کھڑے ہو کر قرآن دیر تک پڑھنا مشکل ہو، کیا اس وقت اللہ عبادت چاہتے ہیں؟ ذرا سوچیں، اللہ کس وقت عبادت چاہتے ہیں؟ یہ جو عمر اللہ نے دی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو زندگی دی، ہم نے تم کو جانور نہیں بنایا، کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، ہم نے تم کو سانپ بچھو نہیں بنا دیا، ہم نے تم کو مکھی اور مچھر نہیں بنا دیا، ہم نے تم کو شیر بھالو چیتے بندر نہیں بنایا، ہم نے تم کو سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ اعلیٰ مقصد والا، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام و مرتبے والا انسان بنایا ہے۔ تو انسان جب بنایا ہے تو تمہارا مقصد بھی اعلیٰ ہے، تمہارا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے، تمہارا مقام بھی اعلیٰ ہے، تمہارا مکان بھی اعلیٰ ہے۔
तुम्हारी जगह भी बुलंद है, तुम्हारे जिस तरह तुमको हमने खूबसूरत बनाया है उसी तरह तुम्हारा अंजाम भी खूबसूरत है। लेकिन कैसे? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमको इसलिए पैदा किया इंसान बनाकर ताकि तुम मेरी इबादत करो। तो इबादत कब करो? असल इबादत जवानी की इबादत है, जवानी में इबादत। जवानी कैसी गुजारी हमने, बुढ़ापा जब आ जाएगा तो कैसी नमाजें होगी? मालूम हुआ कि वजू नहीं रहता है, वजू टूट जाता है। मालूम हुआ कि बगैर दवा के तो जिंदगी नहीं चल रही है। मालूम हुआ कि ठंडी में उठना मुश्किल है। जवान आदमी सख्त दिसंबर जनवरी की ठंडी हो तो उसको उठने में क्या दिक्कत है? जवान जो हो, जिसके जिस्म में ताकत हो, उसको ठंडी और गर्मी क्या रोकेगी उसके मकसद की तरफ बढ़ने से? उसको हालात क्या रोकेंगे? उसको जो है सुनामी भी नहीं रोक सकती, उसको धूप क्या असर करेगी? उसके जिस्म में अल्लाह ने ताकत दी है, उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। क्यों? ताकि वो अल्लाह की इबादत करे, कुव्वत के साथ नमाज पढ़े, ताकत के साथ नमाज पढ़े, हौसले और जज्बे के साथ नमाज पढ़े, ऐसी नमाज पढ़े कि अल्लाह रहम कर दे और कबूल फरमा ले, उसकी जवानी की जिंदगी को कबूल फरमा ले। जवान है, ताकतवर है, वो कुरान रोज ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता है, वो कुरान मेहनत से पढ़े। जिस तरह आजकल के जवान दुनिया के काम बड़ी मेहनत से करते हैं, उसी तरीके से दुनिया के काम मेहनत से जिस तरह करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत के साथ अल्लाह की इबादत करने की जरूरत है। तब आपकी जवानी से अल्लाह खुश होगा। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, जब अल्लाह को खुश करेंगे उस जवानी से, तो उस जवानी का असल मकसद हासिल होगा। उस जवानी से जन्नत के दर्जात बुलंद करेंगे, उस जवानी से अल्लाह को राजी कर लेंगे, तो कब्र में उस जवानी के बदले में अल्लाह जन्नत की राहत का फरमाएंगे और क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएंगे। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह तबारक व तआला, और जवान भी अल्लाह के अर्श के साए में क़यामत के दिन होगा जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजारा। सहाबा किराम जो बूढ़े होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको जंग में जाने की इजाजत नहीं होती थी। कितनी जंगें हैं, 23 साला जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबूवत की गुजरी है, दावत की गुजरी है, तबलीग की गुजरी है, इस्लाम को फैलाने की गुजरी है, इस्लाम को दुनिया में आम करने की गुजरी है, अखलाक को फैलाने की गुजरी है, इंसान को इंसान बनाने वाली जिंदगी गुजरी है, इंसान को उसका असल मकसद दिखाने वाली जिंदगी गुजरी है। इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हराम क्या है, मकरूह क्या है, हलाल क्या है, मुस्तहब क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, कौन से काम इंसान को करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, उसको इबादत करना भी सीखना है, इबादत करने का इल्म भी हासिल करना है मामलात भी उसको सीखने। सारा जिंदगी के सारे काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए इंसानों को 23 साल जिंदगी बताया। तो उस 23 साल जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया को ये सबक दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दिया, पूरी दुनिया को जो ये सिखाया, तालीम इस्लाम सिखाया, तो क्या सिखाया, क्यों सिखाया, कैसे सिखाया, क्या मकसद है, किन लोगों को सिखाया, किन लोगों को आगे बढ़ाया, किन लोगों पर ज्यादा तवज्जो फरमाई, किन से इस्लाम फैला, किन से इस्लाम बुलंद हुआ, किन से कुरान फैला? क्या बूढ़ों से, क्या बच्चों से? क्या बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनतें की? क्या गज़वे बद्र में बच्चों ने जंग लड़ी है? क्या बूढ़ों ने जंग लड़ी है? क्या गज़वे उहद में बच्चों और बूढ़ों ने जंग लड़ी है? क्या गज़वे हुनैन में बच्चों और बूढ़ों ने जंग लड़ी है? क्या गज़वे तबूक में और तकरीबन 36 गज़वात में और उससे ज्यादा सरियात और जंगों में क्या बूढ़े बच्चे साथ रहते थे? क्या अल्लाह के रसूल के साथ रातों रात मस्जिद नबवी में पूरी रात तहज्जुद की नमाज बूढ़े और बच्चे रखते थे? क्या बूढ़े बच्चे दिन भर रोजे रखते थे? क्या बूढ़े बच्चे हर काम में अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे? आप देखिए,
जवान रहते थे। बूढ़ों पर तो पाबंदी रहती थी जंग में जाने के लिए, बच्चों पर तो पाबंदी रहती थी, जवानों को आगे बढ़ाया जाता था और जवानों से हर काम लिए जाते थे। लेकिन आजकल देखिए, जवान न मस्जिद में ज्यादा नजर आएगा, न दीनी किसी भी काम में देख लीजिए। बेचारे जो बूढ़े हो गए हैं, जो कब्र में जाने के करीब हो गए हैं, जो समझ रहे हैं कि अब हमको दुनिया में नहीं रहना है, जिनको घर में कोई काम नहीं है, जो बिल्कुल आजाद हैं, जो फ्री हैं, अब वो समझते हैं चलो हम अल्लाह की इबादत करें। और उनमें वो बूढ़े रहते हैं जो जिनको तौफीक रहती है, जो बचपने से थोड़ा जज्बा दीन के लिए रहते हैं। और बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं जो दीन से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं। जब उन्होंने जवानी गफलत में गुजार दी, जब उन्होंने बचपना गफलत में गुजार दी, जब जवानी की उम्र उन्होंने लापरवाही में गुजार दी, दुनिया की मशगूलियात में गुजार दी, अब बुढ़ापे में कैसा सही रहेगा। तो मेरे प्यारो जवानों, जवानी की उम्र से अल्लाह को राजी कर लो। सहाबा जवानी की उम्र में अल्लाह को राजी किए और एक दूसरे से आमाल में आगे बढ़ते गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बुलंद मकाम अल्लाह ने दिया था, लेकिन एक मर्तबा हजरत अबू बकर से कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐ अबू बकर, हमारी जितनी नेकियां हैं सब आप ले लीजिए। अजीब बात, जितनी नेकियां हमारी हैं सब आप ले लीजिए, और गारे सोर में एक रात जो अल्लाह के रसूल के साथ आप गुजारे हैं, वो एक रात की जो फजीलत है वो हमको दीजिए। कैसी कैसी सहाबा की सोच थी। सहाबा नमाज में, इबादत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र रखते थे। जवानी में भाई बुढ़ापा आदमी मजबूर हो जाता, अब बचपना में तो लाओबाली रहती है, उसको तकल्लुफ। 15 साल का बच्चा इस्लाम की नजर में बालिग और मुकल्लफ हो जाता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो वो मुकल्लफ ही नहीं सकता। अच्छी बात, सहाबा को देखिए, नबियों को देखिए, और उनके बाद की ताबईन को, ये पूरा सिलसिला इस्लामी तारीख का देख लीजिए, तो जवानों ने काम किया। लेकिन आजकल के पूरी दुनिया की जवानों को देख लीजिए क्या कर रहे हैं। गुनाह के अड्डों पर जवान, नमाज छोड़ते हैं जवान, माँ बाप को सताते हैं जवान, क्या करते हैं, क्या हिस्सा लेते हैं। बहुत कम खुश नसीब जवान हैं जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। बहुत सारे उमूर हैं, जवानों की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी जवानों की है कि अपने अकायद दुरुस्त करने की फिक्र करें, ईमान दुरुस्त करने की फिक्र करें। इस जवानी की उम्र में हम लोग मदरसे से बचपने से पढ़े हैं, तो हम लोग हर चीज रट रट कर याद किए हैं। कुरान की सूरतें, दुआएं, आयतुल कुर्सी, दुआए मासूरा वगैरह, बहुत सी चीजें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं मुख्तलिफ। लेकिन जो लोग मदरसे में कभी पढ़े ही नहीं, जिन्होंने कभी दाखिला ही नहीं लिया, और मकतब में भी इत्तेफाक से जो ना पढ़े हो, तो उनसे सुना जाए, भाई आप जरा आयतुल कुर्सी सुनाइए, आप जरा कुरान की चंद सूरतें सुनाइए जिससे नमाज सही हो जाएगी, आप दुआए मासूरा, दुआए कुनूत सुनाइए, दुरूद शरीफ सुनाइए। तो अब बताइए कि कितने नौजवान आज के दौर के मिलेंगे आपको जो सही से ये सब सुना देंगे। बताइए, कितनी हैरत की बात है। कुरान के अरे बहुत सारे जवान ऐसे मिल जाएंगे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ऐसे नहीं पढ़ते। कितनी हैरत की बात। कुरान सही करना है, सही मखारिज के साथ अदा करके पढ़ना है, तो नमाज सही होती है। जो लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं वो तो अल्लाह के खुश नसीब बनते हैं कि अल्लाह ने उनको कबूल किया, वरना ऐसा नहीं है कि जो मदरसे में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए कुरान सही पढ़ना है, उन्हीं के लिए नमाज सही पढ़नी है, उन्हीं को सारी इबादतें ठीक से करनी है, उन्हीं को मस्जिद से मोहब्बत होगी, उन्हीं को मदरसे से मोहब्बत होगी, उन्हीं को उलमा से मोहब्बत होगी, उन्हीं को बुजुर्गों से मोहब्बत होगी, उन्हीं को कुरान से मोहब्बत होगी, उन्हीं को हदीस से मोहब्बत होगी, उन्हीं को नबियों से मोहब्बत है, उन्हीं को रसूलों से मोहब्बत है। जो मदरसे में नहीं पढ़े हैं
وہ عوام ہیں ان پر اللہ نے نماز میں کو بہت عافیت دے دی ہے، اس میں نماز میں چھوٹ دے دیا ہے، یا کسی بھی شرعی حکم میں، کسی بھی شرعی معاملات میں ان کو آزادی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر داڑھی رکھنا واجب ہے تو سب کے لیے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھا ہو یا اسکول میں پڑھا ہو یا دکان کرتا ہو یا کسانی کرتا ہو یا دنیا کوئی کام کرے، وہ مسلمان ہے تو اس کو داڑھی رکھنا واجب۔ آج کل نوجوان ایک الگ ہی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی کہ آج میں کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھ لے تو بہت تکلیف۔ ایک صاحب اللہ کے رسول کے سامنے آئے، ان کی مونچھ بڑی تھی، داڑھی کٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا، جدھر چہرہ پھیرا ادھر گئے، ادھر سے بھی دوسری طرف تھے۔ آج کل جو مسلمان نوجوان داڑھی چھیلتے ہیں وہ ایسا حرام اور گناہ کام کر رہے ہیں جو ہر لمحے ہر سیکنڈ گناہ ان کے نماز اعمال میں لکھا جائے جب تک کہ داڑھی ایک مشت نہ ہو جائے۔ بتائیے نوجوان کیا کریں؟ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ کتنے مسلمان نوجوان نماز پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی فضیلت بہت بتائی ہے، چھوڑنے پر وعیدیں بھی بہت ہیں۔ 12 رکعت سنتیں 24 گھنٹے میں ہیں، سنت مؤکدہ، اس کی فضیلت ایک دن کی 12 رکعت مکمل جو پڑھ لے اس کو جنت میں ایک ہیرے، سونے، چاندی، جواہر کا محل تیار کر دیتا ہے۔ اب 60 سال جس کو اللہ نے زندگی دی، 50 سال جس نے پڑھی، 50 سال میں سوچئے کہ ہر سال میں 365 محل اس کے تیار ہوئے، تو 50 سال میں کتنے محل تیار ہوئے؟ یہاں تو 100 سال زندگی ملتی ہے، تو پوری زندگی میں ایک کوئی اگر مکان اپنے ہاتھ سے بہترین بنا دے تو اس کی نسلیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے فلاں نے دادا نے بنایا۔ وہاں صبح سے شام تک فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لو، ظہر کی 4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں پڑھ لو، اور مغرب کی 2 رکعت بعد میں پڑھ لو، عشاء کی 2 رکعت بعد میں پڑھ لو، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھ لی۔ اللہ نے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کی سنت مؤکدہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار کر دیا اس کے نام۔ بتائیے اگر کسی نوجوان سے، کسی مسلمان سے کہا جائے کہ آج اگر 5 گھنٹے آپ یہاں پر دھوپ پہ کھڑے رہو گے تو 5 گھنٹے کے بعد آپ کو ایک شاندار بلڈنگ انعام دیا جائے گا، تو کون مسلمان ہے جو نہیں کھڑا رہے گا؟ بتائیے۔ چائے بنانے والے ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دکانوں میں، بازاروں میں پورے دن کھڑے کھڑے چائے بیچتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کما رہے ہیں، ان پیسوں سے پوری زندگی میں ایک محل مشکل سے بنا پاتے، اور اللہ کتنا انعام دے رہا ہے جنت میں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے، اپنی قیمتی جوانی کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے تو جوانی کی عبادت پر فکر کیجئے، اور جوان علم دین حاصل کرنے کی فکر کریں۔ مدرسے میں داخلہ نہیں لیے ہیں، آپ تبلیغی جماعت میں نکلو۔ ہر نوجوان کو تبلیغ سے جڑنا ضروری ہے، یاد رکھیے، کیونکہ 2 ہی راستے اس وقت دکھ رہے ہیں جن سے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ایمان پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ یا تو مدرسے میں داخلہ لو، اب ظاہر ہے جوان ہو گئے، بہت سی ذمہ داریاں آ گئی سر پر، کہاں داخلہ لوگ لیتے ہیں؟ تبلیغ میں نکلو، 40 دن نکلو، 4 مہینے نکلو، وقت نکال لو اور قرآن سیکھیے، نماز سیکھیے، دین سیکھیے۔ یہ آپ کی ساری دنیا کی ضروریات، سارے کاموں سے زیادہ بڑا کام ہے دین سیکھنا، ورنہ قبر میں جانے کے بعد یا تو عذاب ہے یا تو نعمتیں، بس 2 ہی چیزیں ہیں۔ علم دین سیکھیے، اور ہر جوان، ہر مسلمان یا تو مدرسے سے جڑ جائے، سیکھے علم دین، یا تبلیغ میں نکلے اور تبلیغ میں علم دین سیکھے، ورنہ اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہے۔ قرآن صحیح کیجئے، نماز صحیح کرنے کے لیے قرآن صحیح کرنا ضروری ہے، اور
اللہ سے سچی محبت جوانی میں کیجئے، جوانی میں اللہ سے سچی محبت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے کام کیجئے اور گناہوں سے بچیے، گناہ ہلاک کر دے گا۔ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں، چاہے موبائل میں چاہے یوں ہی دنیا کے دوسرے ماحول میں، قیامت کے دن آنکھوں میں لوہے گرم کر کے لال کر کے ڈالے جائیں۔ بتائیے کتنے نوجوان ہیں جو لے کر موبائل پڑے رہتے ہیں راتوں کو، وہ 1 بجے 2 بجے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بد نظری نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے، دیکھا جائے کتنے آنکھوں میں لوہے ڈلواؤ گے بھائی؟ ایک لوہا سے طبیعت نہیں بھرے گی کیا؟ اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے، کہاں تک غفلت چلے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے جوانی کی طاقت صحت کے ساتھ۔ اسی طرح علماء کرام کی صحبت اختیار کیجئے، علماء کرام کے ساتھ ہر دن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزاریے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں یا دکانوں میں یا اپنی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، دین کی تعلیم دیجیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی نظام تعلیم بنائیے۔ گھروں میں آپ کی عورتیں ذرا آپ سوچئے کہ سال میں کتنی دفعہ حدیث قرآن پڑھتی ہیں، ان کو بھی دین کی ضرورت ہے، آپ کی فکر کرنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طریقے سے جو ہے خدمت خلق نوجوان کرنے کا نظام بنائیے، ہر مہینے آپ کسی نہ کسی غریب کی کوئی نہ کوئی ضرور مدد کریں، اس کا ایک نظام بنانا پڑے گا آپ کو، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے اور جوانی کا ایک اہم کام ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کے کام میں زبردست انداز سے جڑنا ہوگا، مدارس اور مکاتب کو چلانا اور ان سے جڑنا یہ جوانوں کا کام ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جنہیں آپ ادا کرنے ہیں، جوانوں کو ادا کرنے ہیں۔ وقت ہو گیا زیادہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے اور امت کے جوانوں کو جوانی اللہ کی رضا کے کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ہوا اب والدین کی کیا اولاد پر حقوق ہیں وہ بیان کیا جائے گا۔ 3 ہفتے اولاد کے حقوق والدین بیان کیے گئے، امید ہے کہ ان 3 ہفتوں کی تقریروں سے ہمارے جو والدین ہیں وہ اولاد کی تربیت اور تعلیم پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والا اولاد بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔